محو حیرت ہوں کہ میں اس شہنشاہ کی حضور کیا ذکر بیان کروں جس پہ گفتگو کرنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ذات پہ کیا بات ہو کہ جب وہ ذات تب تھی جب ذات کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ میں کیا کہوں کہ کیا تھا اور میرا نبی تھا۔ میری زبان جبرائیل کی طرح کانپ کے پیچھے رہ جاتی ہے کہ میں کس لفظ کا سہارا لوں کہ یہ لفظ تھا اور میرا نبی تھا، کیونکہ لفظ مخلوق ہے اور یہ مخلوق سے پہلے ہے۔ ربیع الاول، ربی کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو، پہلی بہار۔ یہ مہینہ ہی سرکار کی شان بتا رہا ہے کہ نبی آخری ہے اور بہار پہلی۔ سبحان اللہ۔ اس پہ گفتگو کیسے ہو کہ اگر میں کہوں کہ یہ نور سے بنے تھے تو نور کو ان سے پہلے ماننا پڑے گا۔ کسی نے کہا بشر ہے، کسی نے کہا نور ہے، لیکن بشر کہنے والا بھی پیچھے رہ گیا، نور کہنے والا بھی پیچھے رہ گیا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ نور سے ہیں تو نور کو ان سے پہلے ماننا پڑے گا۔ ان سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یا بنانے والا تھا یا عزت دینے والا تھا یا عزت پانے والا تھا۔ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اس نے چاہا کہ زمانے میں میری پہچان ہو۔ یہ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ وہ خدا چاہتا تھا کہ لوگ مجھے پہچانیں، میں کچھ ایسا خلق کروں، کچھ ایسی مخلوق بناؤں کہ لوگوں کو، مخلوقات کو میرا تعارف ہو، انسانوں کو نہیں، جو بھی مخلوق ہو اس سے میرا تعارف ہو۔ اب وہ تعارف کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ خدا کس کے آگے اپنا تعارف کرواتا؟ اس خدا نے چاہا کہ کوئی میری پہچان کروائے۔ جب اس نے چاہا نا کہ کوئی میری پہچان کروائے تو اس نے اپنے ہی نور میں سے، نور من نور اللہ، اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو علیحدہ کیا، علیحدہ کر کے کہا کہ اب تو زمانے میں میری پہچان کروائے گا۔ اب جو کچھ بھی بنے گا وہ تیری وجہ سے بنے گا، کیونکہ تو خلق ہوا ہے میری وجہ سے۔ اب جو بھی خلق ہوگا وہ تیری وجہ سے ہے۔ اب میں جو بھی بناؤں گا، چاہے وہ نبی بناؤں، چاہے وہ لوح بناؤں، چاہے وہ قلم بناؤں، چاہے وہ زمین بناؤں، چاہے وہ آسمان بناؤں، چاہے وہ سورج بناؤں، چاہے وہ چاند بناؤں، یہ سب کچھ اب میں تیری وجہ سے بناؤں گا۔ اب ان سب کو تو نے بتانا ہے کہ کوئی اللہ ہے، اب ان سب کو تو نے پہچان کروانی ہے کہ کوئی رب ہے، کیونکہ لوگ اللہ کو جان سکتے تھے، پہچان نہیں سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے، عرب کے لوگ بھی جانتے تھے کوئی ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا وہ رازق کون ہے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ کوئی ایک دن مار دیتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا وہ ممیت ذات کون سی ہے۔ انہیں یہ خبر تھی کہ کوئی ہوائیں چلاتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا وہ چلانے والا کون ہے۔ کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا تھا، کوئی درخت کو سجدہ کر رہا تھا، کوئی سورج کو پوج رہا تھا۔ خدا نے کہا مصطفیٰ تو نے زمانے میں جا کے میری پہچان کروانی ہے۔ جب تو نے میری پہچان کروانی ہے، پھر میرا بھی تو حق بنتا ہے میں تجھے ایسا محمود بناؤں، ایسا مزمل بناؤں، ایسا طٰہٰ بناؤں، ایسا مزمل بناؤں، ایسا مدثر بناؤں، ایسا کامل بناؤں، ایسا اکمل بناؤں، ایسا دانائے سبل بناؤں، ایسا مولا کل بناؤں، ایسا رحمت للعالمین بناؤں، ایسا ذریت ابراہیم بناؤں، ایسا شجرائے طیبہ بناؤں۔ میں تجھے اتنا عرفہ بناؤں، اتنا اعلیٰ بناؤں، اتنا حسین بناؤں، اتنا خوبصورت بناؤں، اتنا کامل بناؤں، اتنا اکمل بنا کے بھیجوں کہ عرب کے جاہل لوگ دیکھیں تجھے، مانے مجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تیرا چہرہ دیکھ کے اندازہ کریں جس کا بندہ اتنا کریم ہے وہ رب کتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نور مصطفیٰ اصل میں پہچان پروردگار کا نام ہے۔ ہمیں کیا ادراک، ہمیں کیا خبر یہ کب سے ہیں، ہمیں کیا خبر یہ کب تک ہیں۔ بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ کائنات میں جو جو بھی ہے
वो इनकी वजह से। बेशक हमारे वक्त पे चल रही हैं तो इनकी वजह से। सूरज वक्त पे तलू हो रहा है तो इनकी वजह से। खुदा ने कहा मैंने ये कायनात बनाई। मेरे मुझसे पहले ब्रादर सुल्तानी साहब कह रहे थे कि अल्लाह ने आयत में जश्न, खुदा ने कायनात सजा के नबी का जश्न मनाया। वाह 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 सुभान अल्लाह। हमें आज खबर थी कि आज इस बारगाह में मिलाद है, तो इस बारगाह में ये रोशनियां हैं, ये लाइटें, ये चादरें, ये सारा इंतजाम किस लिए है? मिलाद के। कि जिक्र यहाँ नबी का होना है, तो जहाँ जिक्र हो उस महफिल को सजाया जाए, और जहाँ खुदा ने भेजना ही नबी की जात को हो। वाह 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 वाह। खुदा ने चाहा कि अगर मैंने नबी की जात को भेजना है तो फिर चांद को रोशन करना पड़ेगा, सूरज को रोशनी देनी पड़ेगी, दरिया को रवानी देनी पड़ेगी, समुद्र को तुगयानी बख्शनी पड़ेगी, बादल को शोर देना पड़ेगा, हवाओं को जोर देना पड़ेगा, कलियों में चटक रखनी पड़ेगी, फूलों में महक रखनी पड़ेगी, सब्जे में लहक रखनी होगी, आग में दमक रखनी होगी, हीरे में चमक रखनी होगी। कायनात को रोशन करना होगा मेरे नबी की वजह से। आज आप यहाँ पे हैं, आज मिलाद है, यहाँ पे लाइटें हैं, यहाँ पे चादरें हैं, यहाँ पे मिंबर है, यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे सुनने वाले सामीन हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले नात खान हैं, जाकिरीन हैं, खुतबा हैं। कल आप यहाँ पे आएंगे, ना रोशनियाँ होंगी, ना ये इंतजाम होगा, ना पढ़ने वाले होंगे, तो आप पूछेंगे वो कल जो रौनक थी वो कहाँ गई? वो कहेंगे वो रौनक मिलाद की थी, मिलाद खत्म हो गया, रौनक खत्म हो गई। मिलाद खत्म हो गया, लोग चले गए, मिलाद खत्म हो गया, शोरा चले गए, जाकिरीन चले गए, नात खान चले गए। तो मेरे मालिक अगर तूने ये कायनात सजाई ही नबी की वजह से है, तो अगर नबी दुनिया से चले गए हैं तो सूरज को बुझा दे, जमीन को फेंक दे, आसमान को गिरा दे, चांद को वापस कर ले। ये वक्त पे सूरज भी तलू हो रहा है, ये वक्त पे चांद भी रोशनी दे रहा है, हवाएं भी चल रही हैं, समुद्रों में भी वैसे ही रोशनी है। ये सब कुछ क्यों है? तो इसका मतलब है नबी थे नहीं, नबी हैं। आज भी मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वो रसूल आए, उस रसूल ने मिलाद को बिल्कुल करीब से शुरू करता हूं ज़हनी, कि उस रसूल ने आके मक्का की वादियों में खड़े होके, अरब के रेगिजार में खड़े होके, अरब के बुत परस्त मजमे के सामने खड़े होकर कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आज पूरी दुनिया में इस्लाम है, ये मुल्क ईसाइयों का है, कलमा नबी का पढ़ने वाले यहां भी। आज का जश्न हमें इस बात की तरफ राग़ब करेगा। मैं बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल ये नहीं है कि मैं 2-4 जुमले पढ़ूं और आपके चेहरे में खुशी हो, एक पैगाम जो देना चाहता हूं कि जश्न रसूल का मकसद क्या है, कि क्या वो रसूल जो इस्लाम दे के गए थे वो इस्लाम आज भी है? क्या बात है। क्या हमने सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को, 13 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, 16 रबीउल अव्वल नए कपड़े पहन लिए, बच्चों को बता दिया कि हमारा नबी आया था? हमने ये बता दिया कि हमारा नबी आया था, ये नहीं बताया कि हमारा नबी आया क्यों। मतलब है सब बात की जाती। हमने ये बता दिया कि हमारा रसूल आया था, कैसरो किसरा के महंगे गिर गए थे, आतिश फारस बुझ गया था, हमारे नबी ने मक्का में इनकलाब पैदा कर दिया। वो इनकलाब पैदा कैसे हुआ? रसूल ने पत्थर मार के तबलीग नहीं की, पत्थर खा के। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। आमना के बेटे का मसला। रिसालत माप ने तलवार नहीं उठाई, किरदार से इनकलाब को पैदा किया। रसूल का किरदार, रसूल का करैक्टर ऐसा था कि वो मक्के के लोग जो बाप को बाप नहीं कहते थे, तेरे मेरे नबी को सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे। ये माँ बाप की इज्जत नहीं करते थे, हमारे नबी की इज्जत करते थे। सुभान अल्लाह। ये जो 40 साल तक नबी खामोश रहे, इसका मतलब कतल ये नहीं है कि 40 साल तक नबी नहीं थे। 40 साल कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। 40 साल जमाने में अपना किरदार ऐसा पेश किया कि रिसालत माप ने, सिलेबस और नसाब की किताबों में लिखा है, रिसालत माप ने कहा ऐ अहलियान कुरैश, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है, मान जाओगे? उन्होंने कहा कैसे ना माने, क्या तू रहा? रिसालत माप ने कहा अगर पहाड़ पे जाके चढ़ के देखो और पीछे लश्कर ना हो, फिर वापसी पे क्या कहोगे? कलमा नहीं पढ़ते थे, बुत परस्त थे। देख के कहने लगे ऐ अब्दुल्ला के बेटे, अगर लश्कर नजर ना आया, हमारा अकीदा ये होगा, हमारी आंखें अंधी हो गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन तू झूठ नहीं बोल सकता। जब रिसालत माप ने 40 सालों ने मनवा लिया ना कि मैं झूठ नहीं बोलता,
میں جو وعدہ کرتا ہوں پورا کر رہا ہوں. امانتیں ان کے گھر میں رکھوائی جاتی تھی. 40 سال کے بعد جب رسول نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں اگر میری بات ساری ہی مانتے ہو تو پھر مانو کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. رسالت باب نے اتنا کہا تو رسول نے جب یہ کہا تو آپ شیعہ اہل سنت اسلام کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا. بے شک بے شک. کیوں پڑھا؟ غریب عزت کا بھوکا ہوا. جی نبی نے عزت ہی اتنی دے دی، نبی نے احترام ہی اتنا دے دیا. سبحان کہا وہ اللہ. ابو جہل کی اونٹنی کے قریب نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، یا نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا. سبحان اللہ. یا ایک برتن میں انہیں کھانا کھلایا جاتا تھا. رسالت باب نے جب کہا کہ اگر میں کہوں اللہ ایک ہے تو انہوں نے کہا مان لیں گے، لیکن دکھا. فرمایا نظر نہیں آئے گا. میرے کہنے پہ نہ نظر آنے والا لشکر مان گئے تھے نا. واہ واہ تو واہ. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے، نظر نہیں آئے گا. ایک فرشتہ اترتا ہے، وہ بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا. میری بات مانو گے تمہیں جنت ملے گی، وہ بھی نظر نہیں آئے گا. اگر بات نہیں مانو گے تو اللہ جہنم میں پھینکے گا، وہ بھی نظر نہیں آئے گا. تمہیں کوثر کا چشمہ جسے پانی پلایا جائے گا، وہ بھی نظر نہیں آئے گا. ایک پل ہے جس میں سے تمہیں گزارا جائے گا، وہ بھی نظر نہیں آئے گا. رسالت باب نے کہا ان تمام نہ نظر آنے والی چیزوں کو مانو کیونکہ میں نظر آ رہا ہوں. واہ واہ. میں کہہ رہا ہوں کہ ہے تو بے مانو ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا اگر تو کہہ رہا ہے تو ہے. آج پورے کا پورا اسلام نبی کی ہے پہ کھڑا ہے. جی بے شک. آج کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے اللہ دیکھنے کی. آج کہیں مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسا دماغ پیدا نہیں ہوا جس نے کہا کہ ہم اللہ دیکھنے کی کوشش جی. آئے ہم جنت تلاش کریں، آئے ہم دیکھیں کہ جہنم کہاں روشن ہے، آئے ہم دیکھیں پورے صراط کہاں ہے، آئے ہم ذرا فرشتے کو دیکھیں کہ وہ کیوں نظر نہیں آتا. آج کچھ نہیں ہوا کیونکہ نبی نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے. مثال کے معاملے میں اگر میں کہوں پہاڑ کے بغیر لشکر ہے تو مانا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے. عرب کے غریبوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا یہ تھے وہ نبی کے سچے صحابی، یہ تھے وہ نبی کے جانسار جنہوں نے چمڑیاں اکھڑوائی اور نبی کو نہ چھوڑا. حضرت بلال حبشی ننگی بدن اور مکے کی تپتی ہوئی ریت پہ لے جا کے کافر مالک نے سینے پہ پاؤں رکھ کے زور دے کے کہا اوہ حبشی غلام اللہ دیکھا ہے؟ کہ کبھی نہیں. کہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ ضرورت ہی نہیں ہے. کہ جب اللہ دیکھا نہیں تو مانتا کیوں ہے؟ حبشی غلام نے اس کی طرف دیکھ کے یوں آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا وہ کہتا ہے کہ واہ واہ واہ. اس نے کہا ہے تو پھر ہے. تو لہذا میں نے کلمہ اس کا پڑھا ہے، اس نے کہا ہے تو پھر وہ ہے. اب وہ جو اسلام رسول نے دیا تھا اس اسلام میں کیا تھا؟ اس اسلام میں یہ تو تاریخ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک کوڑا پھینکتی تھی، لیکن یہ نہیں لکھا کہ نبی پہ گرتا تھا کہ نہیں گرتا تھا، کیونکہ وہ یہ ہے حکم تطہیر ہے. کوڑا پھینک رہی تھی، رسول اس کے گھر خیریت پوچھتے. ایک بوڑھی عورت گھر سے نکلی ہے، اس کا وزنی سامان ہے، اسے سامان اٹھایا نہیں جا رہا، اسے نہیں پتا کہ رسول کون ہے. اسے کبھی زندگی میں رسول کو دیکھا نہیں تھا. سال میں اس کے پیچھے چلے، دیکھا ہے کہ ضعیفہ عورت ہے اور مکے کی کافر عورت ہے اور اس سے اس کا وزنی سامان اٹھایا نہیں جا رہا. سیرت کی کتابیں لکھی، رسول اس کے پیچھے چلے. اس کے پیچھے جا کے کہنے لگے اگر تو کہے تو تیرا سامان نہیں اٹھاؤں. اس نے دیکھا کہ کوئی عرب کا جوان ہے، اس نے فوراً سامان رکھ دیا. مثال کے بعد اس کا سامان اٹھا لیا. شاید آپ سمجھے نہیں، وہ سامان اٹھا رہا ہے جس کے ناز خدا. واہ 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 واہ. اس نے کافرہ کا سامان اٹھایا اور سامان اٹھا کے جہاں اس نے پہنچنا تھا اس کے دروازے پہ پہنچ کے رسالت باب میں سامان رکھا. رسول جاتے ہوئے رسول کو پیچھے سے دیکھ کے کہنے لگی اے جوان تھوڑی دیر کے لیے رک، میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں. رسالت کے قدم رکے. تو میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہنے کہ دیکھ میں نہیں جانتی تو کون ہے، تیرا قبیلہ کون ہے، تو کس کا بیٹا ہے، لیکن میں نے عرب میں ایسا مہذب نوجوان نہیں دیکھا. یا تو کوئی ماں باپ کا احترام نہیں کرتے اور مجھے میرا تعارف بھی نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں، اور تو اتنا سفر کر کے میرا سامان اٹھا کے میرے دروازے پہ لے کے آیا ہے. میرے پاس دینے کے لیے اگر پیسے ہوتے تو میں ضرور تمہیں اجرت دیتے. اگر تو کہے تو بڑوں کی باتیں نصیحت ہوتی ہے، میں تجھے کو نصیحت کروں. رسالت باب رسول ہے. آج کسی مولانا سے بندہ کہے نا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کوئی نصیحت کروں تو وہ کہے گا مولوی میں اور نصیحت کیوں کر رہا ہے؟ ہمارا نبی کافرہ سے پوچھ رہا ہے تیری نصیحت کیا؟ نصیحت سنیے گا اور آپ کے جشن کے مقصد کو سمجھیے گا. رسالت باب نے کہا نصیحت کیا ہے اور نصیحت کیا کہتی ہے؟ سیرت کی کتابیں یہ کہتی ہے، وہ دیکھ کے کہتی ہے بیٹا اتنا اچھا نوجوان میں نے مکے میں کوئی نہیں دیکھا. بیٹا عرب میں ایک جادوگر پیدا ہوا. بیٹا تو کبھی اس کے قریب نہ جا. رسالت باب نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کون جادوگر ہے؟ کہتی وہ عبداللہ کا بیٹا ہے.
وہ ابو طالب کے گھر میں رہتا ہے. زیادہ بابا تو نے کبھی دیکھا کہ نہیں؟ میں نے دیکھا کبھی نہیں، نہ میں کبھی ملی، لیکن میں نے سنا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے پھر وہ اسی کے پاس ہی جاتا ہے. واہ واہ اسی کا ہو جائے. واہ واہ واہ. جو اس کو ملتا ہے پھر وہ اسی کو ملتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اب اسے نہیں پتا تھا یہ کس کی ہونے والی ہے. رسالت باب نے کہا نام اس کا کیا ہے؟ کہہ لگی نام اس کا محمد. رسالت باب نے کہا انا محمد ابن عبداللہ. بس محمد کی بات کر رہی ہے نا، وہ میں ڈری سامان پہ ہاتھ رکھے. تجھے کس نے کہا تھا میرا سامان اٹھانا؟ رسول نے کہا مجھے کسی نے نہیں کہا، میرا مذہب کہتا ہے بے سہاروں کے سہارے، میرا دین کہتا ہے بے آسروں کے آسرے بن جاؤ. ایسے کہنا تھا، سامان وہیں پہ چھوڑ کے رسول کے قدموں پہ گر کہتی اگر تیرا دین یہ ہے پھر تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے. کردار سے پہلا ہوا مذہب. اور آج اسلام، آج جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں یہاں، اب غیر مسلم اسلامو فوبیا کا شکار ہوں. آج اسلام کس کے پاس ہے؟ کس سے سیرت نہیں؟ کس سے جا کے پوچھیں وہ رسول والا مکے والا اسلام کس کے پاس ہے؟ کیا ہم بادشاہوں کے کرداروں کو اسلام سمجھیں؟ کیا جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، جتنی مسلم کنٹریز ہیں، آپ ان میں جا کے ان کے بادشاہوں کے کردار کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ رسول کا کردار؟ پھر وہ اسلام جو مکہ سے چلا تھا، وہ اسلام آج 2021 تک یہاں پہنچتا بدنام کیوں ہو گیا؟ وہ جو عرب کے لوگوں کے چہرے پہ داڑھی تہذیب کی خاطر سجائی تھی، آج دہشت گرد کی پہچان کی. وہ جو مسجد اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے بنائی تھی، وہ فرقوں کی کیوں بن گئی؟ وہ تلوار جو آپ کو اس وقت اٹھانے کے لیے کہا تھا جب آپ نے اپنا دفاع کرنا ہو، آج اس نے خودکش بمبار پیدا کیوں کر دی؟ یہ اسلام کی فلسفے کو تبدیل کس نے کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ تو آج کے جشن کے حوالے سے میں ایک مثال دے دیتا ہوں. جب پہلی بار پانی زمین سے نکل گیا، زمین کے سینے کو پھاڑ کے، وہ انتہائی عمدہ ہوتا ہے. اس کی رنگت میلی نہیں ہوتی، صحت مند ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے. لیکن جو ہی وہ پانی زمین سے نکلتا ہے تو زمین سے نکل کے چشموں میں آتا ہے، چشمے ندیوں میں جاتے ہیں، ندیاں جنگلوں کے قریب سے گزرتی ہیں، جنگلوں کے پتے شامل ہو جاتے ہیں، بستیوں کے قریب سے گزرتی ہیں، بستیوں کی مٹی شامل ہو جاتی ہے، شہروں کے قریب سے گزرتی ہے، کارخانوں کی گندگی اور شہروں کی گندگی شامل ہو جاتی ہے. اب وہ جو پانی ہم تک پہنچتا ہے تو اب ہمیں ڈاکٹرز کہتے ہیں اسے ابال لینا، اسے پینا نہیں، اس میں جراثیم، اس کی رنگت تبدیل ہوگی. ہم کہیں گے پانی تو وہی ہے جو بالکل تھا. وہ کہتے ہیں نہیں، قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا ہے. جس رستے سے پانی چل کے آیا ہے اس رستے نے پانی کا رنگ ذائقہ بدل دیا ہے. قصور اسلام کا نہیں. جب اسلام مکہ سے نکلا، اس میں وفا، اس میں حیا، اس میں اخلاق، اس میں انسانی قدریں، اس میں رشتوں کا احترام، اس میں رشتوں کا تقدس. جب یہ بادشاہوں کے دربار میں آیا، اس میں جھوٹے بادشاہ آ گئے، اس میں جھوٹے راوی آ گئے، اس میں غلط حدیثیں آ گئی، اس میں اقتدار کے حرص رکھنے والے جب بادشاہ آئے، تو اب یہ جو اسلام ہم تک پہنچا، اب اس میں دہشت گردی بھی آ گئی، اب اس میں جھوٹ کی آمیزش بھی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ آج غیر مسلم ہم سے پریشان کیوں ہیں؟ وہ کیوں خطرناک؟ آج اسلام کی تبلیغ کیوں رک گئی؟ اس وجہ سے رک گئی کہ ہمارے پاس وہی اسلام صرف بچا جو رسول نے ہمیں مکے میں دیا تھا. پھر ایک سلسلہ اہل بیت کا بنا، ایک بادشاہوں کا بنا. اگر اہل بیت والے طریقے سے اسلام لیا ہوتا تو ہر امام کے رسول والے اسلام کو نہیں بدلا. گردن دی ہے، رسول والا اسلام نہیں بدلا. قید خانہ قبول کیا ہے، رسول والا اسلام نہیں بدلا. آج پوری دنیا میں، آج بالخصوص پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ربیع الاول ہے، سرکار کی آمد ہے، اور ایک بندوق تان کے کھڑا ہے، وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے. جو پتھر اٹھا کے کھڑا ہے وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے. جس کی دکان چل رہی ہے اس کی دکان پہ بھی محمد رسول اللہ لکھا ہے. جس کا بچہ مر رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے. تو اب کون بتائے گا کہ ان میں سے حقیقی عاشق رسول کون ہے؟ اگر حقیقی عاشق رسول دیکھنا ہے تو پھر دیکھو سیرت رسول کس کے پاس ہے.
ہے. کردار رسول کس کے پاس ہے؟ اس کا مطلب ہے جس نے پتھر مارا تھا وہ نبی کی سیرت نہیں ہے, جس نے سر کاٹا تھا وہ نبی کی سیرت نہیں ہے. آج پوری دنیا میں ہر مسلمان کا دل کرتا ہے کہ میں بھی کہوں لبیک یا رسول اللہ. اسلام پورا ہی لبیک یا رسول اللہ پہ کھڑا ہے, لیکن مجھے عزت قرآن کی قسم ہے, جاؤ تاریخیں اٹھا کے دیکھو, سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ علی کے باپ نے کہا. آج ہم سارے مسلمان کھڑے ہیں, رسول نے کہا کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے, ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ. ظہر کی نماز 4 رکعت ہے, ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ. عصر کی نماز 4 رکعت ہے, لبیک یا رسول اللہ. مغرب کی 3 پڑھنی ہے, لبیک یا رسول اللہ. عشاء کی 4 پڑھنی ہے, لبیک یا رسول اللہ. قرآن ہم سے شروع ہوگا, لبیک یا رسول اللہ. والناس پہ جائے گا, لبیک یا رسول اللہ. وہی جبریل لے کے آتا ہے, لبیک یا رسول اللہ. رزق میکائیل بانٹتا ہے, لبیک یا رسول اللہ. ملک الموت کا نام اسرائیل ہے, لبیک یا رسول اللہ. قیامت کا سور اسرافیل پھونکے گا, لبیک یا رسول اللہ. جنت کے دروازے 7 ہیں, لبیک یا رسول اللہ. جنت کے مقامات 8 ہیں, لبیک یا رسول اللہ. ایک کوثر چشمہ ہے, لبیک یا رسول اللہ. ایک پل سے گزارا جائے گا, لبیک یا رسول اللہ. روزے سال میں 1 مہینہ رکھنے ہیں, لبیک یا رسول اللہ. کعبے کے چکر 7 لگانے ہیں, لبیک یا رسول اللہ. صفا اور مروہ پہ دوڑنا ہے, لبیک یا رسول اللہ. سر کو منڈوانا ہے, لبیک یا رسول اللہ. ایک کاندھا ننگا رکھنا ہے, لبیک یا رسول اللہ. ایک چادر کمر پہ باندھنی ہے, لبیک یا رسول اللہ. میری اہل بیت سے پیار کرنا ہے, لبیک یا رسول اللہ. غدیر میں آنا ہے, لبیک یا رسول اللہ. علی اور ولی اللہ کے اعلان پہ صدا دینی ہے, لبیک یا رسول اللہ. میں نے حسین و منی کہا تھا, حسین کا احترام کرنا ہے, لبیک یا رسول اللہ. اگر آج لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے تو صرف رسول والی نماز نہیں لینی, رسول والا امام بھی لینا. آج کرنا چاہیے کہ اگر حقیقی معنوں میں سیرت مصطفیٰ کو نافذ کر دیا جاتا, رسول کی سیرت کو نافذ کر دیا جاتا. آج بھی اگر مسلمان چاہتا ہے کہ میں حقیقی طور پہ جشن مناؤں تو پھر ربیع الاول میں مسلکوں سے ہٹ کے, فرقوں سے ہٹ کے یہ سوچنا پڑے گا کہ نبی ہمیں دے کے کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان خدا قرآن میں کہتا جو محمد دے وہ لے, جس سے روکے. سبحان اللہ. آج جو صحبت میں بیٹھے تھے وہ صحابی بنے تھے. جھگڑے ہمارے نبی کے بعد ہیں, نبی تک ہم ایک ہیں. مرکز نبی ہے, مقصد نبی ہے. اگر کوئی صحابہ سے پیار کرتا ہے تو صحابہ کی وجہ سے نہیں, نبی کی وجہ سے. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت کی وجہ نہیں, نبی کی اہل بیت, نبی کے صحابہ. اس کا مطلب مرکز نبی ہے. یہ نبی کے صحابی ہیں, یہ نبی کی اہل بیت ہیں, یہ نبی کی بیویاں ہیں. مرکز تو نبی ہے. فرق صحابہ اور اہل بیت میں صرف اتنا ہے, جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں, جن سے نبی پیار کرے جو رسول کو اٹھائیں انہیں صحابی کہتے ہیں, جنہیں رسول کاندھوں پر اٹھائیں. جو نبی کے قدموں کو چومے انہیں صحابی کہتے ہیں, جن کے چہروں کو رسول چومے جو نبی کی باتیں سینے میں رکھیں انہیں صحابی کہتے ہیں, جنہیں رسول سینے پہ لٹائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. مرکز نبی ہے, مقصد نبی ہے. آخر میں اگر نبی پہ آ کر رکنا ہے تو پھر رسول کی سیرت یہ ہے کہ آج اگر مسلمان حقیقی طور پہ سیرت مصطفی کو اپنا شعار بنا لے اور وہ رسول کی سیرت پہ چلنا چاہے تو پھر رسول کی سیرت دہشت گردی میں نہیں ملے گی, رسول کی سیرت گردنے کاٹنے میں نہیں ملے گی, رسول کی سیرت اس بات کا ڈھنڈورا پیٹنے میں نہیں ملے گی کہ آج ہر بندہ اٹھتا ہے یہ کون ہے جی اس نے توہین کر دی ہے اس کا سر کاٹو. وہاں پہ فرانس میں نبی کے خاکے شائع ہوئے, میں مانتا ہوں توہین ہے. اگر تم نے نبی کو خاکی کہا تھا تو خاکے بنے. آخر تم نے کتابوں میں کچھ نہ کچھ تو اسلامی ہسٹری میں کچھ نہ کچھ تو نبی کے بارے میں لکھا نا. جو غیر مسلم نے نکالا اور تمہارے نبی کی توہین, تم نے کہہ دیا ہمارے نبی کی فرانس میں توہین, ہمارے نبی کی ڈنمارک میں توہین. یہ ساری توہین بند ہو جائے گی اگر تم اپنا حقیقی اسلام وہ دکھاؤ جو نبی نے تمہیں دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تلوار سے تو نبی نے بڑھایا, اپنے کردار سے متاثر کرو, متاثر کر کے انہیں لے کے آؤ. رسالت مآب نے ایک شخص کو جب رسالت مآب کا دور آ گیا تھا, مدینے میں رسول بیٹھے ہوئے تھے, مکہ کا دور
तंगियों का दौर, मदीने का दौर, अभाव दौर, रसूल मदीने में बैठे हुए थे, शख्स को गिरफ्तार करके जब रसूल के पास लेके आए थे, या रसूल ये वही है जो आपके खिलाफ नाते पढ़ा था, आपके खिलाफ अशआर लिखा करता था, निसाद बाबा इसकी जुबान काट दो, साहबी उठे जुबान काटेंगे, फरमाया नहीं अली तो इसकी जुबान काट, आगे सुनाओ अली तो इसकी जुबान काट, मौला अमीरुल मोमिनीन लेके गए, बाहर ले जाके अमीरुल मोमिनीन उसके हाथ की रस्सियों को खोल के उसे आजाद कर दिया। जब आजाद कर दिया सहाबा ने आके कहा या रसूल आपने कहा था इसकी जुबान काट, अली ने आजाद कर दिया। सादे बाबा ने सुबह इस बात का फैसला होगा, जब सुबह महफिल सज गई तो वही शख्स जिसे अली ने आजाद किया था वो दौड़ता हुआ कदम रिसालत पे आगे गिरा, उसे कहा या रसूल अल्लाह रात ही मैंने आपकी शान में नात लिखी। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा था गुस्ताख जुबान का, तो फरमाया मैंने गुस्ताख जुबान कहा था, अली ने गुस्ताख जुबान काट भी दी है, मोहब्बत वाली अता भी कर दी है। क्या कहने, नारे रिसालत, नारे ये नारा कभी भी हमारे कत्तन हमारे हल्के से शिया मजहब से कभी किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नबी हम जैसा। अच्छा मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि आज तक जो भी बंदा उठा उसने ये कहा नबी मुझ जैसा, कभी किसी ने ये क्यों नहीं कहा अली मुझ जैसा। आज तक कोई ऐसा मुझे मर्द नहीं मिला जिसने कहा अली मुझ जैसा, हुसैन मुझ जैसा, हसन मुझ जैसा, जो भी करो नबी मुझ जैसा, नबी मुझ जैसा। कोई कहे अली मुझ जैसा, अली तो बहुत दूर की बात है, कोई ये कहे कलंदर मुझ जैसा। अगर किसी ने मेरी ही लफ्ज को कह दिया ना जी इन्होंने कहा तो हम कह देते हैं अली हम जैसा, तो अभी शिया नहीं बोलेंगे, सुन्नी नहीं बोलेंगे, सेहबर की धरती पर सोया कलंदर बोलेगा। है दरियम कलंदर मस्तम बंदाए मुर्तदा पेशवाए तमाम रिंदाना सग कुए शेरे जजदाना, मैं अली का सग बना था तो वलियों का सरदार बना। सग का मुकाबला नहीं हो सकता तो अली का मुकाबला, जब अली का मुकाबला नहीं हो सकता तो फिर नबी का मुकाबला नहीं हो सकता। वो अली जिसने रसूल के कदमों में बैठ के रसूल के कदमों पे सर रख के सारी जिंदगी बताया कि एहतराम रिसालत क्या है, वही अमीरुल मोमिनीन थे, कूफे का मिंबर था, आखिरी सीने में बैठ के अली खुतबा दे रहे थे, या सामने से यहूदी उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अबू तालिब का बेटा अली जो भी सवाल करते फौरन जवाब, जो सवाल करते फौरन जवाब। ये सारी बातें कहां से सीखी हैं, ये इतना इल्म कहां से सीखा है, ये तेरा उस्ताद कौन है? वो यहूदी था, उसने ला इलाहा नहीं पढ़ा था, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा था, अब उसे इमामत नहीं सिखाई जा सकती थी, उसने कहा इतना कुछ कहां से सीखा है? अमीरुल मोमिनीन ने अपने सीने पे हाथ रख के कहा हाज़ा सिफ़तुल इल्म हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह मा ज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का, ये जो मेरे सीने में इल्म है ना ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। मैंने नबी से इल्म ऐसे लिया है जैसे तायर अपने बच्चे को दाना देता है, जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है। बाद में सहाबी ने पूछा था आपने ये क्यों नहीं कहा जैसे माँ बच्चे को दूध देती है? अल्लाह फरमाया माँ पहले खुराक खाती है, खुराक से खून बनता है, खून से दूध बनता है, इतनी तब्दीलियां आ जाती है असल खुराक से बच्चे के दहन तक। परिंदा जैसे दाना उठाता है वैसे बच्चे के मुंह में दे देता है। नबूवत जैसे इल्म था वैसे ही अली को लेके चली गई है। फरमाया मैंने नबी से इल्म ऐसे लिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है। हाज़ा सिफ़तुल इल्म हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। यहूदी मुतमिन हो गया और एक मुनाफिक कोने से उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अच्छा आज पता चला है ये तेरा जाती इल्म नहीं है, ये तो नबी के लुआब की वजह से है। इतना कहना था अली की वादी खामोश और बाहर निकल, अभी लुआब बोला है लहू नहीं बोला। सिर्फ लुआब पैगंबर का मालिक नहीं, मैं लहू पैगंबर सलामत रहे। मेरे पास सिर्फ रसूल का लुआब नहीं, मेरे पास रसूल का खून है, मैं रसूल का जिस्म हूँ, मैं रसूल का बदन हूँ, वो मुझसे था और मैं उससे हूँ। अल्लाह हम तमाम को सीरत मुस्तफवी पे चलने की और मुसलमानों को पूरी दुनिया में सर उठा के फख्र और वकार से जीने की तौफीक, हमें हकीकी इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद इस तरह की कैफियत में है, मेरा मालिक अहलियान पाकिस्तान पर रहम फरमाए। मेरे मुल्क के मजहबी कुव्वतों को हकीकत मजहब को समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुल्क के अफवाज और मुल्क के अदारों को महफूज बनाए और तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम को सरकार खत्मुल मर्तबत और उनकी पाक भतीजा अहले बैत और उनके जान सार सहाबा की मोहब्बत हमेशा अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल दुआ आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
میں التماس کروں گا ہمارے نجشین پریزیڈنٹ جناب محمود شاہ صاحب، حضرت سلطان صاحب، جناب بھائی اور قبلہ آصف صاحبی صاحب سلطانی صاحب سے کہ کیک کاٹنے کے لیے تشریف لائیں، اور قبلہ حافظ محمد حافظ ناصر نقشبندی صاحب سے التماس کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کریں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ ہدایت پہ لاکھوں سلام، نئے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، او جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں۔ میں اس طرح کے تمام اہل زمان تشریف فرمایا جن کے میرے ساتھ اگلا شعر پڑھیے گا، اور ہم یہاں سے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، مل کے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
چہرے پہ جلووں کا پہرا رہا، نجم و طاہا کی جرمٹ میں چہرہ رہا، حسن جس کا ہر ایک چھب میں گہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان کل قرآن یک زبان، نعرہ حیدری، یا حیدری، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن صادق علیہ السلام زندہ باد۔ مومنین لنگر شریف کے لیے تشریف رکھیں۔